السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ماں ٹیچر کی کہانی مکمل ہو چکی تھی، مگر ابھی تک عائشہ کی داستان میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایک اچھائی کس طرح ہزار برائیوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اپنوں کے لیے دی گئی قربانی کیسے انسان کو امر کر جاتی ہے۔ جب انسان مجھ کو چھوڑ ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ کس طرح اپنوں کے لیے کڑکتی دھوپ میں چھاؤں بن جاتا ہے، جیسے عائشہ نے کیا تھا۔ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، 5ویں کہانی کا ٹائٹل میری نظروں کے سامنے تھا، ماں۔ میں نے پہلے کی طرح کہانی شروع کرنے میں پہل کی۔ میرا نام روزینہ ہے۔ ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے فوراً کتاب سے نظریں اٹھائیں اور سامنے کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ 25 سے 35 سال کی ایک خاتون تھی، حشاش بشاش اور باروب چہرہ، لمبا قد۔ خاتون شکل و صورت سے خاصی معقول نظر آتی تھی۔ چند سال پہلے ہی میری ڈولی ارحم کے گھر پہنچی۔ ارحم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ یعنی میرے سسر ارحم کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے اکیلے ہی اپنے اکلوتے بچے کی پرورش کی، لہٰذا اس گھر میں صرف میں، ارحم اور میری بوڑھی ساس ہی رہتے تھے۔ شادی کے چند دنوں میں ہی میں نے بھانپ لیا کہ ارحم لکیر کا فقیر تھا، اسے جو جس طرح لگانا چاہتا لگا سکتا تھا۔ چند ماہ تو آرام سے گزر گئے۔ میرا شوہر اور ساس دونوں ہی میرے ساتھ بہت اچھے تھے، مگر پھر رفتہ رفتہ ارحم کا ماں کی طرف جھکاؤ مجھے کھٹکنے لگا۔ گھر کا سارا نظم و نسق اپنی ساس کے ہاتھ دیکھ کر مجھے چڑ ہونے لگی۔ میں اس گھر پر اپنی حکمرانی چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ارحم ہر مہینے تنخواہ اپنی ماں کی جھولی میں ڈالنے کی بجائے میرے ہاتھ میں دے، مگر اس بڑھیا کے ہوتے ایسا ممکن نہ تھا، لہٰذا اس سے جان چھڑانے کو میں نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ارحم کے دل میں جگہ تو میں پہلے ہی بنا چکی تھی، اسے اپنا گرویدہ کر چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ میں اس کے کان بھرنے لگی۔ شروع میں وہ نظر انداز کر جاتا، پھر اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، مگر میں آئے دن اپنی مظلومیت کے قصے سنا کر اس کے دل میں زہر بھرتی گئی۔ پھر ارحم کو ماں پر شک پڑنے لگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی ماں واقعی میرے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کے جاتے ہی میری ساس مجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ بات بڑھتی گئی، آئے دن گھر میں دنگا فساد رہنے لگا۔ وہ کبھی مجھے تو کبھی اپنی ماں کو سمجھاتا، لیکن جب کئی مہینوں تک حالات نہ سدھرے تو میں نے اسے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے شہر میں ایک اولڈ ہوم تھا۔ ارحم نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑے اور اسے اولڈ ہوم جانے پر راضی کر لیا۔ بالآخر ایک دن وہ اسے اولڈ ہوم چھوڑ آیا۔ اپنے سامان کی گٹھری باندھ بڑھیا ایسے اس گھر سے نکلی جیسے ایک شکست خوردہ بادشاہ اپنی سلطنت سے نکلتا ہے۔ ایک نظر پورے گھر پر ڈالی، مجھے شکوہ کناں آنکھوں سے دیکھا اور ارحم کے پیچھے چل دی۔ ارحم ہفتے میں 2 بار اس کے پاس چکر لگا آتا۔ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ اگر وہ اس طرح وہاں جاتا رہا تو کہیں اس کا دل ماں کے لیے موم نہ ہو جائے، سو میں ہر روز اس معاملے پر اس سے جھگڑنے لگی۔ یوں رفتہ رفتہ اس نے ماں کی طرف جانا کم کر دیا۔ ہفتے میں 1 بار، پھر مہینے میں 1 بار۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اولڈ ہاؤس سے بڑھیا کے مرنے کی خبر آ گئی۔ ماں کی موت پر ارحم پچھتاوے کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بھی عورت کی دشمن ہو سکتی ہے، اور ارحم وہ کیسا مرد تھا جس نے کل کی آئی بیوی کے پیچھے اپنی ماں کی زندگی بھر کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ ارحم کا پچھتاوا بھی ہوا ہونے لگا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے۔ پھر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میں خوابوں میں ساس کو دیکھنے لگی، وہ کفن میں ملبوس سسکیاں لیتی دکھائی دیتی۔ اس خواب نے لگاتار 1 ہفتہ مجھے پریشان کیا۔ پھر مجھے سونے سے بھی خوف آنے لگا۔ میں رات کو جاگتی رہتی اس خواب کے ڈر سے۔ اور پھر ایک رات ارحم کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک ٹی وی خود بخود بند ہو گیا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ بجلی چلی گئی، لیکن کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اٹھ کر چیک کیا تو ٹی وی کا پلگ نکلا ہوا تھا۔ میں وہ پلگ واپس لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بار پھر ویسا ہی ہوا۔ میرے خوف سے پسینے چھوٹنے لگے۔ تیسری بار میں پلگ لگا کر بیٹھی تو ٹی وی اسکرین پر منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی خواب اب اسکرین پر چل رہا تھا۔ میری ساس کفن میں ملبوس سسکیاں لے رہی تھی۔
میں نے جمپ لگا کر پلک کھینچا مگر منظر نہ بدلا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ دعا کر رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ پانی پینے جو ہی کچن میں داخل ہوئی میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں دروازے پر ہی رک گئی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ وہ میری ساس تھی۔ میں ایک دم پیچھے مڑی اور باہر کی طرف بھاگی۔ چاروں طرف مجھے میری ساس نظر آنے لگی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں وہیں فرش پر گری۔ معلوم نہیں کتنی دیر میں بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا ہسپتال میں تھی۔ ارحم ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت وہیں رکا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا گورکھ دھندا تھا۔ میں کتاب لینے پر پچھتا رہا تھا۔ ارحم کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری رودات سنائی مگر وہ اسے میرا وہم کہہ کر ٹال گیا۔ اب مجھے دن میں بھی گھر رہتے ڈر لگتا تھا۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی ساس کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی، کبھی ایسے لگتا جیسے سارا گھر بلیوں سے بھرا پڑا ہو، کبھی برتنوں میں چوہے مرے ہوئے ملتے، لیکن یہ سب واقعات ارحم کی غیر موجودگی میں ہوتے۔ میں ان واقعات سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ارحم کو بار بار بتاتی مگر وہ یقین نہ کرتا۔ میرا گمان سمجھ کر وہ مجھے تسلیاں دینے لگ جاتا۔ میں چڑچڑی ہوتی گئی۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ارحم ڈیوٹی سے واپس آ کر سو رہا تھا۔ میں باہر گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچھ کام پڑنے پر میں بے خیالی میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جو ہی میری نظر سامنے پڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک عورت ہاتھ میں خنجر پکڑے ارحم کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میں چیختے ہوئے فوراً ارحم کی جانب دوڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارحم اٹھو، یہ عورت تمہیں مار ڈالے گی، اٹھو جلدی۔ میں چلانے لگی۔ ارحم حیران پریشان کبھی مجھے دیکھتا کبھی ادھر ادھر۔ کیا ہوا روزی؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی عورت؟ ارحم مجھے شانوں سے پکڑ کر چیخا۔ یہ عورت۔ میں نے اس طرف دیکھے بغیر اشارہ کیا۔ کون سی عورت؟ مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ ارحم کی بات پر چونک کے میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی وہاں کوئی نہ تھا۔ ارحم خدا کی قسم وہ ابھی یہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر اور وہ تم پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ ارحم نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے 1-2 گھونٹ پانی پیا اور لاچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بس بہت ہو گیا روزی، ہم کل ہی کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس چلیں گے۔ اماں والے واقعے کو تم نے سر پر سوار کر لیا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھتاوے سے کیا حاصل؟ میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ذہنی مریض ہوں؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، تم بس سٹریسڈ ہو اور یہ سٹریس تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اس لیے تمہیں کبھی اماں نظر آتی ہے تو کبھی کچھ اور۔ ارحم میری بات پر یقین کرنے والا نہ تھا، اس لیے محض اس کی تسلی کے لیے میں تیار ہو گئی۔ سائیکائٹرسٹ نے ابتدائی معائنہ اور چند سوالات کیے، کچھ ادویات اور آرام کا مشورہ دے کر ہمیں روانہ کر دیا۔ ارحم چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میری تمام تر توجہ ان واقعات کی طرف تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک میری نظر بیک ویو میرر پر پڑی۔ میرے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ بیک سیٹ پر وہی عورت سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ بدحواس ہو کر میں ارحم کی طرف اچھلی۔ ارحم یکدم بکھلا گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سامنے آتے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے لوگوں کے زور زور سے چلانے اور بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے سگریٹ پیک اٹھایا، سگریٹ سلگائی اور سوچنے لگا کہ مکافات عمل کس طرح لوگوں کو آن لیتا ہے۔ انسان اپنی مستی میں دوسروں کا دل دکھاتا رہتا ہے، ان کا حق مارتا رہتا ہے، لیکن اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی وہیں سے شروع کر دی۔ جب ہوش آیا تو میں ایمرجنسی روم میں تھی۔ میرے جسم کے ذرے ذرے سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہر طرف زخم ہی زخم تھے۔ اچانک مجھے ارحم کا خیال آیا۔ ساتھ کھڑی نرس کو میں نے مخاطب کیا اور نحیف سی آواز میں بولی، میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ارے آپ ہوش میں آ گئی، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر فوراً باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا۔ وہی سوال میں نے ڈاکٹر سے کیا، وہ بھی میری بات نظر انداز کر گیا۔ یہ تو بہت دیر بعد پتا چلا کہ ارحم اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت ڈھا گئی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اب مجھے کبھی ارحم نظر آتا تو کبھی اس کی ماں۔ میں اپنا ذہنی توازن کھونے لگی۔
پھر ایک رات میں ارحم کی تصویر لیے کمرے میں بیٹھی تھی. مجھے ایسے لگا جیسے باہر سے رونے اور بین کرنے کی آواز آ رہی ہو. میں سہم گئی. جب وہ آواز کافی دیر ویسے ہی رہی تو میری برداشت جواب دے گئی. میں چیختے ہوئے باہر نکلی تو سامنے انتہائی خوفناک منظر تھا. 10-12 عورتیں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑے سے دائرے میں بیٹھی تھی. جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. دائرے کے مرکز میں کفن میں لپٹا میرا ہی وجود پڑا تھا. وہ عورتیں اسی کے اوپر بین کر رہی تھی. میں خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی. میری آواز پر ان تمام عورتوں نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا. ان کی شکلیں انتہائی خوفناک اور آنکھیں مکمل طور پر سفید تھی. میں کمرے کی طرف بھاگی لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہوئی وہاں بھی یہی منظر تھا. غرض میں جس طرف بھی دوڑنے کی کوشش کرتی وہ منظر میرے سامنے آ جاتا. میں وہیں دیوار کے ساتھ سمٹ کے بیٹھ گئی. گھٹنوں میں سر دے کے میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. تبھی کسی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا. میں نے ڈر کے فوراً اوپر دیکھا تو وہ ارحم تھا. ارحم؟ لیکن شاید وہ ارحم نہیں تھا. اس کی آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی اور چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا. میں نے فوراً اٹھ کر دور بھاگنے کی کوشش کی. جیسے ہی میں مڑی سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی. اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھانے شروع کر دیے. اتنا کہتے ہی اس کی گردن ایک طرف لڑکی، پھر پورا وجود فرش پر آ رہا.